چند ایک اصحاب جو آخری وقت تک نبی علیہ السلام کے ساتھ رہے، ان میں ٹاپ آف دا لسٹ اہل البیت تھے۔ اہل البیت کے علاوہ بھی صحیح بخاری میں آتا ہے انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب یہ بھاگ دوڑ مچی تو اب کئی اصحاب جو بڑے یعنی دلیر تھے، سعد ابن معاذ، یعنی کتنی یہودیوں کے خلاف انہوں نے جنگیں لڑی ہوئی تھیں زمانہ جاہلیت میں، وہ بھی پیٹ پھیر کے بھاگ رہے تھے، تو انس ابن نضر ان کو روک رہے تھے، اور وہ اکیلے آگے جا کے کافروں کے لشکر میں گھس گئے۔ صحیح بخاری کے الفاظ ہیں، اور انہوں نے کہا کہ میں تو احد کے میدان میں سے جنت کی خوشبو پا رہا ہوں، اور کئی کافروں کو انہوں نے جہنم واصل کیا، اور اینڈ پہ خود بھی شہید ہوئے۔ اور بخاری کے الفاظ ہیں کہ ان کے جسم پہ اتنے زخم لگے تھے کہ ان کی شناخت بھی نہیں ہو رہی تھی، اور صحابہ کہتے ہیں جب ہم نے زخم گنے تو 80 سے زیادہ زخم ان کے پورے جسم پہ لگے ہوئے تھے، جس میں چہرہ بھی بگڑ چکا تھا۔ یہ اکثر لوگ کہتے ہیں نا جی کہ فلانے دا موت وقت چہرہ بگڑ گیا۔ چہرہ بگڑنے سے کیا ہو جاتا ہے؟ جنگوں کے اندر صحابہ کے مسلے ہوئے ہیں، ناک کان آنکھیں تک نکالی گئی ہیں، وہ تو آخرت کی زندگی کا تعلق ہے۔ دنیا میں کسی کا چہرہ بگڑ گیا، کسی کی لاش کے چیتھڑے اڑ گئے، اس سے یہ تو نہیں ہوا کہ وہ کوئی مطلب اولیاء اللہ میں سے نہیں ہے۔ ضروری ہے اولیاء اللہ وہی ہوں جو پوری زندگی آپ کو تو درباروں میں بھیجتے رہیں، اور آخری وقت میں جب بیمار ہوں تو آغا خان میں داخل ہوں، وہاں پہ مہنگا علاج کروائیں، اور اس کے بعد وہ کہتے ہیں جی چہرہ بڑا نورانی سیدھی لگتا ہے ستے نے۔ ظاہر ہے کوئی عام بندہ بھی آپ نے اس کو کبھی سوئی ہوئی حالت میں تو نہیں دیکھا ہوتا۔ مجھے بتائیں جتنی بھی سلیبریٹیز ہیں، چاہے علماء میں سے ہوں یا کوئی اور، ان کو آپ نے کبھی سوئی ہوئی حالت میں دیکھا ہے؟ یا جب وہ تازہ تازہ نہا کے نکلتے ہیں تو آپ نے کبھی دیکھا ہے؟ وہ تو اب کسی بندے کو بھی نہلائیں اور اس کو پیارے سا اس کو کنگھی شنگی کر دیں اور اس کا چہرہ صاف کریں تو وہ لگتا ہے کہ لگتا سی اینجی ستے ہیں تو اینجی لگنا ہے۔ اس میں کیا مطلب تعلق ہے؟ عجیب لوگ، وہ اسی طرح وہ جس کو بھی آپ دیکھیں اسی طرح ہی لگتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، چہرہ نورانی تھا، ظاہر ہے وہ اب نلا دھلا کے آپ نے ان کو رکھا ہے تو وہ اس طرح ہی نظر آئیں گے۔ ہاں ایک ڈیڑھ دو ہفتہ پیارے ہیں دو بار تے پھر پتہ لگ جائے گا کہ انہاں کو نورانی ہے۔ تو بس یہ صرف باتیں بنی ہیں۔ تو انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش کو ان کی بہن نے پہچانا، ان کے جسم میں ایک تل تھا اس کے ذریعے، بس وہ تل انہوں نے لوکیٹ کیا، ادروائز نہ چہرہ پہچانا جاتا تھا۔ 80 سے زیادہ زخم تھے اور وہ شہید ہوئے۔